دہلی فسادات میں مسلم ممالک کا سخت رد عمل۔ ایران ایسا چوتھا مسلم ملک ہے جس نے بھارتی راجدھانی دہلی میں ہونے والے فسادات کے خلاف سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ تفصیلی خبر کے مطابق ترکی، پاکستان اور انڈونیشیا کے بعد ایران ایسا چوتھا مسلم ملک ہے جس نے بھارتی راجدھانی دہلی میں ہونے والے فسادات کے خلاف سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا، ایران بھارتی مسلمانوں کے خلاف منظم تشدد کی لہر کی مذمت کرتا ہے۔ ایران صدیوں سے بھارت کا دوست رہا ہے۔ ہم بھارتی حکام پر زور دیتے ہیں کہ وہ بھارت کے تمام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں اور بے حس شر پسند عناصر کو غالب نہ آنے دیں۔ مستقبل کا راستہ پرامن بات چیت اور قانون کی حکمرانی میں ہے۔ ہندوستان نے ایران کے اس بیان پر سخت اعتراض ظاہر کیا ہے۔ ہندوستان نے منگل کے روز ایران کے سفیر ڈاکٹر علی چوگینی کو طلب کیا اور دہلی تشدد کے بارے میں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کے اس بیان پر سخت احتجاج درج کرایا، جس میں انہوں نے دہلی میں ہوئے فسادات کی مذمت کی تھی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ہندوستان کی طرف سے ایران کے سفیر سے کہا گیا ہے کہ جس معاملے پر جواد ظریف نے تبصرہ کیا ہے وہ مکمل طور پر ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اس سے پہلے انڈونیشیا نے جکارتہ میں بھارتی سفارتکار کو بلا کر فسادات کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا تھا اور مذہبی امور سے متعلق وزارت نے بھی اپنے سخت بیان میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کی مذمت کی تھی۔ گزشتہ ہفتے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی دہلی کے فسادات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت میں ملکی سطح پر مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ مسلم ممالک کی تنظیم OIC نے بھی دہلی کے فسادات کی سخت الفاظ میں مذمت کی تھی اور اس نے اس کے لیے تشدد پسند ہندو تنظیموں کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ OIC نے اپنے بیان میں کہا تھا، بھارت میں انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف منظم تشدد کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور بھارتی حکام سے مطالبہ کرتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف فساد برپا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ بھارت کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی جان و مال کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کو بھی یقینی بنائے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں 23 فروری کی شام کو فسادات شروع ہوئے تھے جس پر اب قابو پا لیا گیا ہے، تاہم متعدد علاقوں میں اب بھی حالات کشیدہ ہیں۔ ان فسادات میں اب تک کم سے کم 47 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جس میں سے بیشتر مسلمان ہیں۔ 300 کے قریب افراد اب بھی زخمی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والے بیشتر افراد کو گولی لگی ہے۔ دہلی کے ان فسادات میں درجنوں دکانیں، مکانات اور کاروباری ادارے جل کر راکھ ہو گئے ہیں، جبکہ سینکڑوں گاڑیاں نظر آتش کر دی گئی۔ فسادات کے سبب ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں عام لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ پولیس نے وقت پر کارروائی نہیں کی، ورنہ جان و مال کا نقصان اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہوتا۔ اس وقت ہزاروں متاثرہ افراد جن کا سب کچھ لوٹ لیا گیا ہے اور مکانات جلا دیے گئے ہیں، وہ سب ریلیف کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ کئی غیر سرکاری تنظیمیں متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں مصروف ہیں، جبکہ بہت سے رضاکار ایسے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تھی آج کی اہم خبر۔ دیکھتے رہیے آمنا سامنا میڈیا نیٹورک۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، خبروں کو شیئر کیجیے۔ ہماری اس جدوجہد میں آپ ہماری مدد کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ جے ہند۔